اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزله الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. پیارے دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع تلاوت کیا گیا. سورہ بقرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آفتاب رسالت مہتاب نبوت تاجدار مقام مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر مدینہ منورہ میں نازل فرمائی. اور گزشتہ مرتبہ میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک ایک رکوع ہم دیکھیں تو ہر رکوع میں ایک سے ایک بہترین باتیں ہیں اور پورا کلام الحمدللہ بہترین کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ عالم بالا کی بات ہے. اس دنیا میں ہم رہتے ہیں اور انسان کو معلوم نہیں ہے کہ عالم بالا میں کیا واقعہ پیش آیا تھا اور اب اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں
ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دیکھیے گا کہ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نہیں، اللہ نے بھی ان کو بنایا نہیں، مگر جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ ہے، اس کی تجویز اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے پروردگار نے، تیرے مالک نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کہ انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اب یہ بات فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی، اور تصور کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم الہی میں جو بات ہے، جو پلاننگ ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہے، اور وہ بھی کہاں پر؟ زمین۔ تو سب سے پہلے تو خلیفہ کو سمجھنا پڑے گا۔ خلیفہ کا انگلش میں اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وائسرائے کے معنی ہوتے ہیں۔ جیسے وکٹوریا کوئین جو تھی، برٹین کی رانی، ہندوستان میں کبھی انگریزوں کا راج ہوا کرتا تھا، اور تقریباً دنیا میں برٹش کا راج تھا، اس میں سے ہندوستان میں بھی راج تھا۔ تو وہاں اسے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت مشہور نام رہا ہے، وہ یہاں پر وائسرائے تھے، اور وائسرائے کے معنی خلیفہ، یعنی اس کو اتنا پاور حاصل تھا کہ جو کچھ وکٹوریا رانی کہے اس کو یہاں پر اس کا نافذ کرنا کام تھا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بات جو کہتے وہ وکٹوریا رانی کی بات ہوا کرتی، اس کو کہتے ہیں وائسرائے، اور اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو خلیفہ جو ہے وہ پورا جہاں پر اس کو معمور کیا جاتا ہے وہاں کا پورا انتظام دیکھتا ہے، اور امپلیمنٹیشن کرتا ہے، انفورس کرتا ہے قانون کو، جو بھی قانون ہوتا ہے حکومت وقت کا، اس کو وہ انفورس کرتا ہے، نافذ کرتا ہے۔ تو خلیفہ کے یہ معنی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب بات یہاں آئی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس میں جو فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے ان کو بنانا چاہتا ہے؟ کیا تو بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد کریں گے؟ فساد کے معنی بھی میں بارہا بتا چکا ہوں۔ فساد کے معنی یہ لڑائی جھگڑے کے ایک عام معنی، فساد کا مطلب ہے بگاڑ۔ عربی میں کوئی چیز بنی ہوئی اس کو بگاڑ دینے کے معنی فساد۔ اب فرشتوں نے کہا کہ کیا تو بنانا چاہتا ہے ان کو خلیفہ جو فساد کرے، یعنی زمین کا جو ہے تو نقشہ بگاڑ دیں گے، اور وہاں پر خون بہائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری ثنا کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور اتنے فرشتے ہیں جن کی تعداد بھی نہیں معلوم انسان کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ انسان اس کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو ان سب نے کہا
کہ ہم تو موجود ہیں آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے، آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسان سے پہلے کی مخلوق ہے، ابھی انسان کا وجود ہوا نہیں ہے، صرف پلاننگ کی بات ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو یہ سب کام آپ کے لیے کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، اور سب کا کام یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرے۔ سو وہ کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً جو میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یہاں پر جو ان کی رائے تھی، کس کی؟ فرشتوں، اس رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منقطع کر دیا۔ اور پھر فرشتوں کی کیا مجال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجویز کو وہ کٹ کرے یا مشورہ دے۔ از راہ استفہام وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے فہم کے لیے، معلومات کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو نام ہر ایک چیز، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے۔ ابھی یہاں پر ایک بات تجویز کی تھی، ایک پلاننگ کی بات فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی، اور آگے سورہ اعراف میں اور مختلف سوروں میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، جیسے جیسے آئیں گے رکوع آپ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ایک سین اور دوسرا سین کٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اب ہو چکی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو علیہ السلام ہر ایک چیز کے نام اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائے۔ اب گویا کہ ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ علم کا دار و مدار نام پر ہی ہوتا ہے۔ اگر اسما نہیں رہے تو علم فیل ہو جائے گا، یعنی نام کی وجہ سے علم ہوا ہے ایک پہچان میں، کہ اگر ہم کو پنکھے کا نام ہی نہیں معلوم تو پھر وہ علم کیا کرے گا، ثابت دوسروں کو کیسے کرے گا پنکھا ہے، آنکھ ہے۔ تو نام ضروری ہے علم کے لیے، ورنہ کوئی بھی دوسرے کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو علم کے لیے نام ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کل ہر ایک چیز کے اسما بتا دیے، نام بتلا دیے، اور ثم عرضہ، اور پھر ان کو روبرو کیا، پیش کیا علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے۔ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی اور فرشتوں کا تاتا مجمع ہوگا، اور ان کے سامنے فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو لا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ ہے آدم، اور آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ مجھے بتلاؤ ان سب کے نام اگر تم سچے ہو۔ اب جو چیزیں بھی وہاں ہوگی عالم بالم، ان کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کہ ذرا بتلائیے۔ فرشتوں سے کہا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے۔ ایک سوال کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اگر تم سچے ہو، تم سچے ہو تو یعنی تمہاری وہ بات سچی ہو کہ تم نے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری بات سچی ہے، تم سچے ہو، تو تمہاری بات سچی ہو تو بتلاؤ مجھے ان سب چیزوں کے نام۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ سرنڈر۔ قالوا، جتنی بھی تعداد ہوگی فرشتوں کی، سب نے یک زبان ہو کر کیا کہا کہ سبحانک۔ دیکھیے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی جہاں صفت لگتی ہے وہاں اس کا مزہ ہی کچھ اور رہتا ہے۔ جتنا ہم ڈوبیں گے سمجھیں گے اتنا مزہ آتے جائے گا۔ تو تمام فرشتوں نے کیا کہا کہ قالوا سبحانک، کیا آپ تو سبحان ہیں، آپ ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہے۔ لا علم لنا، کہ ہم کو علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جتنا آپ نے ہم کو سکھایا۔ فرشتوں نے کیا کہا، اور حقیقت بھی یہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ تو یہ کمزوری ہے کہ جتنا آپ نے سکھلایا اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اتنا ہی علم ہم رکھتے ہیں۔ ہم کو مستقبل کا کیا علم ہے؟ ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے استحفام کے لیے، سمجھ کے لیے، کیا ایسی مخلوق آپ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو خلیفہ کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ مگر یہاں پر وہ ہتھیار ڈال دیا، سرنڈر ہو کہ کہا کہ آپ تو سبحان ہے، ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ہے، اور ہم کو علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک آپ جو ہے سب کچھ جاننے والے ہیں اور حکمت آپ کے پاس ہے، آپ دانا ہیں، حکمت ساری آپ کے پاس ہے، آپ کی پلاننگ کیا ہے وہ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہم کو سکھلایا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتلاؤ ان کو، خبر دو ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ پہلے تو فرشتوں سے پوچھا تھا کہ ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو، تمہاری اس بات میں دم ہے تو یہ نام سب بتلاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے تو پھر وہی سوال آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام، تم ذرا ان چیزوں کے نام ان کو بتلا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان کے نام، پھر آدم علیہ السلام جو بھی وہاں چیزیں رہی ہوگی عالم بالا میں یا جو بھی پیش کیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یہ منظر جو ہے قرآن پاک بیان کرتا ہے، مگر ہم زبان سے، الفاظوں سے، منظر کشی سے کتنا بیان کر سکتے ہیں؟ میری جتنی کوشش ہے، اللہ نے جتنا علم دیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، مگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو سمجھنا اور سوچنا ہے کہ وہاں کا منظر کیا ہو رہا ہوگا، کیسا پاکیزہ ماحول ہوگا، کتنے فرشتے ہوں گے، کوئی 2 پر والا فرشتہ، کوئی 3 پر والا، کوئی 4 پر والا ہے نا، جبریل امین کے تو 6000 پر ہے۔ تو کتنے ایسے کوالٹیز ہیں فرشتوں کی، کس میں ہے کہ سب کے سب وہاں موجود ہیں فرشتے، اور وہ منظر کیا ہوگا اور وہ کیا چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ دکھلا رہا ہوگا فرشتوں کو، اور پوچھ رہا ہوگا کہ ان کے نام بتلائیے، وہ فیل ہو گئے۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا آپ ان کے نام بتلائیے، تو آدم علیہ السلام نے تو سب سیکھے ہوئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ سے، فٹافٹ نام بتانا شروع کر دیے، اور جب ان ناموں کی خبر فرشتوں کو انہوں نے دی آدم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قال آدم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نہیں کہتا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ
آسمانوں میں ہے اور زمین میں. اس کا مطلب ہے کہ اب کلیئر ہو گیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کے سوا. اب آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا بتلا دیا وہ اتنا ہی جانتے ہیں, اور علم نام کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو جتنا علم, جتنا نام جانتے تھے, جو معلومات تھی, نالج تھی, تو وہ عطائی تھی. اب سارا غیب تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد باقی سب رسول اور نبی پیدا ہوئے, ٹوٹل یہ ہے. تو اب جس کے پاس بھی جو علم ہے یہ تو پتہ لگ گیا کہ وہ سب عطائی ہے, اور جس کو بھی جتنا علم اللہ نے چاہا اتنا دے دیا. اور باقی سارے غیب کا جاننے والا کون ہے بھائی؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے یہ انسانوں کو بتلایا ہے کہ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. فرشتوں سے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے, کیا میں نہ کہتا تھا تمہارے واسطے, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہوں. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو, چھپاتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اگر کچھ چھپانا چاہتے ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ دیکھو جو تم ظاہر کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جتنا سکھایا ہم کو علم ہے, وہ سب تو ٹھیک ہے. اگر فرشتوں کے بھی اندر کوئی بات چھپی ہوگی انسان کے تعلق سے تو تھی نا, بھلے وہ سمجھنے کے لیے تھی مگر وہ تھی, یا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ عالم, بالکل اس بات کو یاد رکھنا, ما تبدون, جو تم ظاہر کرتے ہو, وما کنتم تکتمون, اور جو تم چھپاتے ہو, پوشیدہ رکھتے ہو, وہ سب بھی میں جانتا ہوں. اب جب فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات رکھی تو انسان تو اس سے بات کی مخلوق ہے نا, انسان اس سے بات کی مخلوق ہے. پھر انسان کس برتے پر یہ کہتا ہے, یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا ہی معلوم ہے کہ جتنا ہم عمل کرتے ہیں. یہ یہودیوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. یہودی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بات معلوم ہو جاتی ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں, اور جب تک ہم نہیں کہتے ہیں دل میں رہتی ہے تو نہیں معلوم ہوتی ہے. یہودیوں کا اتنا گھٹیا عقیدہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو عالم بالا میں فرمایا تھا فرشتوں, انسان تو بات کی مخلوق ہے, کہ دیکھو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو میں جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب یہ سب مکالمے ہو رہے تھے, اور وہ کتنے دیر یا کتنے دن یا کتنے سال پہلے کی یہ بات ہے. انسان کے پاس ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ یہ واقعے کو کتنے برس ہوئے, اور پھر عالم والا کی بات ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا, تم سب سجدہ کرو, یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے تم سرنڈر ہو جاؤ, آدم علیہ السلام کی برتری مان لو. سجدہ کس کے سامنے آدمی کرتا ہے؟ اپنے سے سینئر کے سامنے, بڑے کے. تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں سے مقام کس کا بڑھ گیا, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھا دیا مقام آدم کا علیہ السلام, کہ اپنی پہلی مخلوق فرشتوں
کہا کہ تم سب جو ہے تو سجدہ کرو. کس کو کرو سجدہ؟ آدم علیہ السلام کو. فسجدوا، پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے سب کے سب. الا ابلیس، سوائے ابلیس. اب پتہ چلا یہاں کوئی ایک تیسرا بھی آ گیا. ایک مخلوق فرشتے، دوسری مخلوق انسان آدم علیہ السلام، اور یہ تیسری مخلوق اب بیچ میں یہاں ظاہر ہو رہی. الا ابلیس، سوائے ابلیس کی. ابلیس مایوس ہونے کو کہتے ہیں کہ جو مایوس ہو جاتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ابلیس. وہ مایوس ہو گیا ہے یعنی. اور اس کا اصلی نام شیطان کا، وہ تو بعد میں شیطان بنا. پہلے کیا نام تھا اس کا؟ عزازیل. ہاں، تو عزازیل جو تھا وہ شیطان کا نام تھا. اور جب کہا گیا تو پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کے ساتھ یہ مخلوق بھی رہا کرتی، جن کا نام جن ہے. فرشتے، جن اور انسان، تین مخلوق اب یہاں. تو دو کو آرڈر ہوا، تمام فرشتوں کو اور تمام جو بھی وہاں جن ہوں گے. ایک جن نہیں تھا. ابھی آگے کی آیت سے ثابت ہوگا. اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ شیطان اکیلا تھا وہاں پہ، جن تھا. وہ اور مخلوق تھی، وہ بہت سے جن تھے وہاں پر. اب ان کا یہ ہیڈ سردار ہے. جیسے فرشتوں کے سردار کون ہے؟ جبریل امین. اسی طرح سے جنوں کا سردار عزازیل. تو ان سب کو جب آرڈر ہوا کہ تم سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام، تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، عزازیل کے. تب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو بھی لوگ تھے، جن لوگ، تو اس کا سردار نہیں جھک رہا تو وہ بھی کھڑے ہوں. ابھی آگے کی آیت سے ثابت ہوگا. ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر. اب اس کی ڈیٹیل دوسرے رکوع میں ملتی ہے آگے سورہ اعراف میں، اس طرف جانے کا وقت نہیں ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ فرشتوں نے تو سب سجدہ کر دیا، اور یہ جو عزازیل تھا یہ ابلیس ہو گیا، مایوس ہو گیا تھا. یہ سوچ رہا تھا میری برتری ہوگی. تو پتہ چلا یہاں تو کوئی تیسرا ہی آ گیا. جس طرح سے یہودی لوگ بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں آ کے کہ آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، سمجھ رہے تھے ہمارے بنی اسرائیل میں ہوں گے. جیسا ہی آپ قریش میں ہوئے، عرب میں ہوئے، تو وہ لوگوں کو وہ بھی ابلیس ہو گئے، مایوس ہو گئے. اور انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، ان کو رسول نہیں مانا. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ابلیس کو بھی بڑا ذوق تھا کہ شاید اس کے بھی سر میں کوئی سودا سمایا ہوگا کہ میں کچھ ہوں اور میں کچھ ہونے والا ہوں. تو اس نے ریجیکٹ کر دیا، ابا، انکار کر دیا، ڈینائی کر دیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. وہ کانا من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. کافر نہیں ہے، کافرین جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سو نے انکار کیا. تو وہ جتنی بھی اس کی ضروریت ہوگی جنوں کی، بھائی کوئی بھی بات، آج دنیا میں بھی ایک قاعدہ دیکھے کہ ایک ہمارا لیڈر جا کے بات کرتا ہے، اگر لیڈر نے مان لیا تو سب پیچھے والے مان لیتے کہ ہاں بھائی ہمارے لیڈر نے یس کر دیا. ہمارا لیڈر نہیں مانتا کوئی بات کو تو سب تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں مانیں گے. اسی طرح سے شیطان کا معاملہ تھا کہ اس کی جتنی بھی ضروریت تھی، یا اس کے قبیلے کے تھے یا اس کی نسل کے تھے، تو وہ لوگ بھی جھکے نہیں آدم علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ ان کا لیڈر ہی نہیں جھک رہا تھا. اور اس نے انکار کر دیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ کانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اس سے پتہ لگتا ہے اس آیت سے کہ وہاں پر بہت سے لوگوں نے انکار کیا
اور ایک انکار اس کا اس لیے ہے کہ وہ لیڈر ہے. لیڈر کا انکار یعنی سب کا انکار ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا. اور یہ بات عام مشہور ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ لیڈر نے سجدہ نہیں کیا تو اس کے پیچھے والوں نے بھی نہیں کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قلنا، اور ہم نے کہا کیا ہے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وہ کلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس میں سے رغدن با فراغت حیث جہاں سے شئتما تم چاہو تم دونوں. اب یہ ایک ایک منظر سامنے آ رہا ہے، کتنے مرحلے ہیں. اب یہ بھی ہو گیا. اب یہ دوسرا منظر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیش کیا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا، شیطان نے، ہے نا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب اس کے بعد پھر یہ ایک منظر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا ابھی جو بات ہونا تھی ہو گئی کہ ابھی تم جاؤ. کہاں پر جاؤ؟ جنت. اس کا مطلب ہے کہ جنت میں اب بھیجا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ جنت میں نہیں، وہ کوئی اور جگہ ہوگی. اب یہاں پر آرڈر دیا جا رہا ہے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، کہ اے آدم تم سکونت اختیار کرو، تم رہو تم اور تمہاری بیوی کا جنت میں. اب یہاں ان کی انٹری ہو گئی. وہ کلا اور کھاؤ تم دونوں. اس کا مطلب ہے جب کھانے کا عمل یہاں سے شروع ہو رہا ہے جنت میں، جب بھیجا جا رہا ہے کھاؤ تم دونوں منہا اس میں سے جنت میں سے رغدن با فراغت، سیر ہو کر، شکم سیر ہو کر، جتنا جی چاہے حیث شئتما جتنا تم چاہو اتنا کھاؤ. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اور دیکھو تم قریب بھی نہ پھٹکنا اس درخت کے طرف، اس درخت کے پاس نہیں جانا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں تو بھیج دیا ان لوگوں کو، اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جو جی چاہے پوری جنت میں جہاں سے جو جی چاہے وہ کھاؤ پیو تم دونوں عیش کرو، مگر ایک کنڈیشن لگائی. یہی تھی امتحان کی گھڑی. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھنا تھا ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ، وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پلاننگ میں ہے کہ ایک عارضی وقت کے لیے جنت میں رکھا. بھیجنا تو دنیا میں ہی تھا اللہ تبارک تعالیٰ کو، یہ سب پلاننگ میں ہے. تو اب جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ دیکھو یہ ایک درخت ہے. اب وہ حدیثوں میں یا روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا. بہرحال جو بھی ایک درخت تھا وہ دراصل امتحان کی جگہ تھی. وہ پوائنٹ جو تھا آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے لیے کیا تھا؟ وہ امتحان کی وجہ بنا کے رکھ دی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور اللہ نے فرمایا ولا تقربا، اور دیکھو تم دونوں قریب بھی نہ جانا، حاضی شجرتا اس درخت کے پاس، فتکون من الظالمین، ورنہ تم دونوں حق تلفی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی حق تلفی کر دو گے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں یہ بات ہو گئی. اب وہ کتنا عرصہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا جنت میں کیا کیا کھا رہے ہوں گے، ہے نا. اب یہاں پر شیطان کو تو خنس تھی، مایوس تو وہ ہو گیا تھا کہ اس کا جو بڑا پنا تھا وہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا. تو اس کے دل میں تو ایک پھانس چبھی ہوئی تھی نا کہ میں کیا ایسی حرکت کروں کہ یہ دونوں سے بدلہ لوں. ایسی پلاننگ ہوگی اور یہ لوگ جنت میں کھا رہے پی رہے خوب ہے. یہاں بھی دیکھتے نا کہ کوئی آدمی کھاتا پیتا اچھا ہے تو دوسرے دیکھ کے جلتے ہیں. تیری کا تیل جلے مسالچی کی کیا جلے.
تمہارے جلنے سے ہوگا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اگر اپنے گدھے کو زعفران کھلائے تو کس کے باپ کا کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ گدھے گلگلے کھا رہے ہیں، اس کی دنیا ہے، اس میں کسی کے باپ کا کیا ہے؟ بڑے بڑے قابل ایسے ہی پھر رہے ہے نا. تو آدمی غور کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک باتیں بیان کی ہے بہت تفصیل میں. ہم کو خود سوچنا پڑے گا اور دوسرے تمام رکوع کو سامنے رکھیں گے تو اس کی ڈیٹیل معلوم پڑے گی. اور جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دونوں نے یہ درخت کے پاس گئے یا منع کر دیا گیا تو پھر تم کائے میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ بھی ایک بات ہو گئی. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھر بہکایا، پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس چیز سے. فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکلوا کر چھوڑا. مما اس چیز میں سے. کانا وہ دونوں تھے فیہ جسم. اب بہت مشہور ہے کہ وہ ماں حوا کو اس نے بہکایا ہے نا، مشہور ہے. پھر ماں حوا نے آدم علیہ السلام کو پٹی پڑھائی کہ یہ درخت کھا لو. ایسا مارکیٹ میں بات سنتے ہیں نا آپ لوگ، ایسا نہیں. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور قرآن کی بات صحیح ہے نا، معاشرے میں بات غلط ہے. ماں حوا پر الزام آتا ہے کہ ماں حوا کو پہلے پٹی پڑھایا، پھر ماں حوا جو ہے آدم علیہ السلام کو ہمارے باپ کو سمجھانے لگی. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھر ان دونوں کو پھسلا دیا، بہکا دیا. کس نے؟ شیطان نے. انہا اس چیز جو درخت تھا اس کے بارے میں کچھ. اب وہ دوسری آیتوں میں ہے سورہ اعراف میں کہ اگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ سورہ اعراف میں کہ اگر تم یہ درخت کھا لو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی تم کو لازوال زندگی مل جائے گی اور بادشاہی مل جائے گی ہمیشہ کی جنت. اب آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے سمجھ میں یہ نہیں آیا. وہ سوچے ضرور اللہ نے ہم سے کچھ چھپا کے رکھا ہے. انسان ہے نا، دیکھو ایسے ہی گوتے کھاتا ہے. ابھی دنیا میں کیسے کھائیں گے آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ. اب ہوا کیا کہ دونوں کو بہکایا. کس نے بہکایا؟ شیطان نے اس چیز سے. اور فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکالوا دیا ان دونوں کو. مما اس میں سے. کانا جو دونوں تھے فیہ اس میں، یعنی اس جنت میں سے ان دونوں کو نکلوا دیا. ایسا ڈاج دیا. اب آپ بتلائیے آگے میں چلوں اس سے کم کہ جب ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام ان دونوں کو بہکا دیا تو ہم لوگ کون سے کھیت کی مولی ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ لالچ میں تو آدم علیہ السلام اور ماں حوا بھی پھنس گئے نا. سورہ اعراف میں یہ بات آتی ہے کہ کیا لالچ دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا اس بات سے کہ کہیں تم ہمیشہ کی جو ہے بادشاہت نہ پا جاؤ اور ہمیشہ کی زندگی نہ پا جاؤ. تم لوگ کو یہاں عارضی رکھا گیا ہے. وہ اگر کھا لو گے تو تم لوگ جو ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور ہمیشہ کی بادشاہت تمہاری جنت میں ہو جائے گی. وہ بہکی میں آ گئے. اب اسی طرح سے جب وہاں لالچ دیا ہمارے ماں باپ کو ہے نا، تو ابھی یہ دنیا میں ہم کو کتنی لالچیں دیتا ہے شیطان. سو جانا بابا، ایک دن نئی نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ارے وہ جو اٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو توبہ کر لینا نا. تو کوئی بھی بہانہ بتا دے رہا تھا میں بیمار تھا میرے کو نیند آ گئی، یہ سب ہے نا. تو یہ بطولے کون دیتا ہے؟ انسان نہیں. انسان کو شیطان پٹی پڑھاتا ہے بستر پہ. اس سے جو جنگ ہوتی ہے نا صبح اٹھنے کی، ہر آدمی دیکھ لے کہ کون اس کو تھپکی دے کے سلاتا ہے، کون اس کے پیر دباتا ہے. ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر. کارے بد تو خود کرے، لعنت دھرے شیطان. سب کام خود کرے گا اور پھر بولے گا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی صبح اٹھ رہا تھا اچھا،
پھر پٹی پڑا یا شیطان کو کھلا ہوا دشمن ہے، ہمارے ماں باپ کو نہیں چھوڑا اور اتنی بہترین جگہ سے نکلوا دیا، تو ہمارا کیا حال کرے گا وہ؟ تو اسی طرح سے یہ ایک مثال ہے کہ وہ نماز چھڑا دیتا ہے، ارے ظہر ابھی پڑھ لیں گے نا یار، جماعت کا کیا ہے، ٹھیک ہے ابھی گھر میں پڑھ لینا، چھوٹ تو گئی، یہ کام کر لیتے ہیں، پھر عصر چلے جاتی ہے، مغرب عشاء، پھر کیا تھوڑا سا تو جھوٹ بولنے کا ہے، ابھی یار جھوٹ نہیں بولیں گے تو دنیا میں کام کیسے چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے، سچ بولنا تو بولے ایسا ہی ہو گیا کہ اپنے پیر پہ کلاڑی مارنے، سچ بولنا اپنے پیر پر کلاڑی مار لینا ایسا ہی ہو گیا، تو ابھی بولے ذرا سا جھوٹ بول لو نا، پھر توبہ کر لیں گے اپن نمازی تو ہے، یہ اتنے بڑے بڑے دھوکے ہیں، ابھی یار رشوت دے دو نا یار، ہم سدھرنا ہی نہیں چاہتے تو ہم کو کون سدھارے گا؟ ہر انسان کو اپنی اصلاح کرتے 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 ٹاپ پہ پہنچنا ہے، اور میں ایسا سمجھتا ہوں جب قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں یا آپ لوگ بھی رکوع سن رہے ہیں، تو یہ جو کھیل بنا کر رکھا ہے مارکیٹ میں ہمارے مولوی حضرات نے کہ جنت ایزی اویلیبل ہے، ایسا مجھ کو تو قرآن میں نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، ہم بھی بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہے، ہم لوگ بھی اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتے، کہیں پر آتا ہے تو میں بھی جھوٹ بول دیتا ہوں، آپ بھی جھوٹ بول دیتے، اور پھر ہم متقی، صبح کو پی شام کو توبہ کر لی، صبح کو پی شام کو توبہ کر لی، اور رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، ارے واہ یہ بھی مزے لے لی اور جنت بھی ہماری، ایسا کیسے ہوگا بھائی؟ اکارڈنگ ٹو قرآن پاک، قرآن پاک کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں اتنا خلا ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم کو وہ دین کا صحیح فہم، صحیح توفیق دے وے، اور اللہ کامیاب کر دے وے، ورنہ قاعدے سے نجات تو مشکل ہے، بس اللہ کی رحمت ہوئے، کیونکہ ہمارے ماں باپ کو اس نے بہکا دیا تو ہم کو کب چھوڑے گا؟ اور آپ دیکھیے گا کہ جو شرابیں پی رہے ہیں، جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جو جوئے کھیل رہے ہیں، جو بلاکار کر رہے ہیں، جو لڑکیاں چھیڑ رہے ہیں، جو حرام کھا رہے ہیں، ان کو کیا شیطان بگاڑے گا؟ بگاڑے گا کیا؟ ارے وہ تو سب ان کے چیلے بن چکے ہیں، ابھی نماز نہ پڑھے اس کو کیا شیطان کو بگاڑنا ہے؟ اس کا تو کام کر دیا، وہ تو جانے والا جہنم، وہ سمجھتا ہے نا، خالی اس کو بس توبہ کی توفیق مت ہونے دو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ توبہ کرنے مت دو اس کو، توبہ اگر یہ کر لے گا تو ساری محنت شیطان کی بیکار ہو جائے، تو توبہ نہیں کرنے دیتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی عمل ہوتے ہیں اس کو انسان کی نظر میں اچھا کر کے دکھا دیتا ہے، کہ ابھی یہ تعزیہ تو اچھا عمل ہے، یہاں بھاجی کھچڑی لے جاؤ، اور وہ بے نمازی جو بیٹھے رہتا ہے ہانکتے ہوئے، وہ لوبان کی دھنی وہ مورچھل مارتا ہے، اس کا دیکھو استنجا صاف رہتا ہے کہ نہیں، اس کو جا کے وہ تعزیے کے پاس دیتے ہیں، اور وہ توبہ کریں گے نہیں، اس لیے کہ اس کام کو وہ اچھا سمجھ رہے، کوئی صندل اٹھا رہے، ناچ رہے، صدیق کا بچہ جنگل میں وہ ناچتے رہتے ہے نا، خوب ناچتے رہتے ہیں، دیکھو تو جیسے ان کے وہ آنکھ میں شیطان آ گیا، تو وہ کیا بولتا ہے، وہ جو ڈھول رہتا ہے کہ یہ کون کون جائے گا جہنم میں، تو پونگی بولتی ہے نا باسری کہ یہ سب تو ناچنے والے ہاتھ اٹھا کے بولتے ہیں ہم سب جائیں گے جہنم میں، ہم سب جائیں گے جہنم میں، وہ ڈھول کے آگے ناچتے رہے، یہ حال ہو رہا ہے، تو وہ کام کو وہ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، اور جس کام کو جو بھی اچھا سمجھ کے کرے گا تو توبہ کرے گا نہیں۔ ایک صاحب جو تھے اچھے نمازی اور یہ سب تھے، وہ ایک چھت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک بزرگ آئے اور اس کو ایسا زور سے جھنجھوڑ اور جھنجھوڑ کر اس کو اٹھا دیا وہ آدمی کو، تو وہ اٹھے دیکھے ارے بزرگ ہے کوئی، بولے یہ کیا حضرت آپ کر رہے ہیں؟ بولے اٹھ یہاں سے جلدی۔ جیسا وہ اٹھ کے وہ بزرگ کے ساتھ باہر آیا تو دیکھا تو چھت گر گئی، اس کے تو پسینے چھوٹ گئے کہ ابھی میں یہاں رہتا تو پورا یہ سلیب کا لادا
یہ پورا کے پورا گرتا اور میرا تو کام ہو گیا ہوتا. وہ بزرگ کے ہاتھوں پکڑ لیا, حضرت بہت بہت شکریہ, نہیں چھوڑوں گا میں آپ کو, آپ بتلائیے کون ہے, آپ کئی بڑے پیر تو نہیں ہیں, ہاں میری جان بچا دی. تو اس نے بولا بابا چھوڑ, میں نے تیرا کام کر دیا, ابھی تیرے کو کیا لینا ہے مجھ سے, یا اپنا نہیں بابا میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں, آپ بہت اونچے بزرگ دکھتے ہیں. اور وہ بڑا مقدر تھا, مشرہ تھا. تو بولا میں بتلاؤں کون ہوں, بولے میں شیطان ہوں. یہ ڈر گیا تو بولا لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا بولا؟ تو بولے دیکھے نا یار, آخر انسان ہو نا, اب تمہارے ساتھ میں نے نیکی کیا, تم کو سلیب سے بچایا, ہٹا دیا بر وقت آ کے, اور تم پھر مجھ پہ لاہور پڑھ رہے ہو, یہ کیا یار انصاف ہے. تو بولے آخر وہ انسان نے کہا کہ آپ بتائیے کہ تم نے مجھ کو بچایا. بولے یہ بھی بتا دوں. بولے ابے اگر میں تیرے کو نہیں وہاں سے ہٹاتا تو شہید ہوتا. کیا ہوتا؟ تیرے اوپر وہ گر جاتا, تو اچھا آدمی ہے, نمازی ہے, متقی ہے, تو شہید ہوتا. اور شہید ہوتا تو میں تیرا کیا کر لیتا, پیچھے بھاگتے رہتا, تو جنت میں مل جاتا. اور میں کب چاہوں گا کہ تو جنت میں چلا جائے گا, اب تو زندہ ہے نا, تو اور میں ملتے رہیں گے, کہیں نہ کہیں تیرے کو پٹکی دوں گا, تیرے کو جہنم میں بھیجنے کا کام ہے, اس لیے میں نے تیرے کو وہاں سے بچایا. تو شیطان کبھی اتنی لالچیں دکھاتا ہے, بہت سے سننے کی بات, اتنی لالچیں دکھاتا ہے کہ آدمی وہ دام میں فرض میں چھوٹے سے فائدے کے لیے پھنس جاتا ہے, بڑی چیز اس کو نظر نہیں آتی ہے. تو پھر فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا, وہاں سے نکلوا دیا, اس چیز میں سے, اس جنت میں سے جہاں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا ہی ان لوگوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بتلاتا ہے تیسرا منظر, اور ہم نے کہا اہبطوا, تم سب یہاں سے اترو, یہاں سے اترو, بعضکم لبعض عدو, اور تم ایک دوسروں کے دشمن رہو گے. تو شیطان ہمارا کیا ہے, اور ہم لوگوں کو دشمن سے کیا ہونا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے. ابھی ہمارا اگر مارکیٹ میں, بازار میں کوئی دھندے کا دشمن ہے, تو ہم کیسا کمپٹیشن میں اس کے ساتھ ہوشیار رہتے. تو ایسا دشمن ہے تو ہم کتنے ہوشیار رہتے کہ کہیں پیچھے سے نہیں آ جائے, بچ کے چلو, اپنے 2 باڈی گارڈ رکھ کے چلو. آدمی کتنا ہوشیار رہتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. شیطان نے یاد رکھا ہے کہ یہ انسان کی اولاد شیطان کی دشمن ہے, اور وہ اپنا کام کرتے رہتا ہے, انسان کو گلاٹیاں دیتے رہتا ہے, کہیں نہ کہیں پھنساتے رہتا ہے کہ یہ انسان جہنم میں چلا جائے. یہ شیطان بھیجنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اترو, اور تم دونوں ایک دوسروں کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور وہ لیکن تمہارے واسطے اب زمین مستقر ہے, ٹھکانہ ہے. اب ایک جگہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بھگا رہے, ہکال پٹی کر رہے, نکال رہے, تو آخر دوسری کوئی جگہ تو دینا پڑے گی رہنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکم, اور تمہارے واسطے فی الارض, زمین میں, مستقر ہو, ٹھکانہ ہے, وہ متاع الہی, اور ایک مدت تک فائدہ ہے. جاؤ زمین میں رہو, وہاں جو بھی فائدہ ہے وہ اٹھا لینا, مگر کیسا, ایک مدت تک ہے. اسی لیے ہم لوگ سب مرتے ہیں, ہمارے باپ دادا مر گئے نا, ہم بھی مر جائیں گے, ہماری اولادیں مر جائے گی, جنریشن مر جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ سب کے سب مر جائیں گے. وہ یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے, اور تم لوگ ایک مدت تک وہاں پر فائدہ اٹھا لو. اب ایک پھر نیا منظر, فَتَرَكَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فَتَرَكَّ, پھر آدم علیہ السلام نے چند کلمات اپنے رب سے, اپنے پروردگار سے سیکھ لیے. فَتَابَ عَلَيْهِ,
پھر توبہ کی اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یہاں پر پھر ایک کوالٹی، پھر سورہ اعراف میں بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے اور رونے لگے، اور روتے روتے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھا دیے، کچھ آیتیں سکھائی، اور وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اب مجھ پر رحم فرما، ورنہ میں تو نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے ظلم کر دیا، حق تلفی کر دیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے اور پھر معافی مانگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا فتاب علیہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یہاں مبالغے کا صیغہ ہے کہ یقیناً وہ بڑا بہت ہی توبہ کو پسند کرتا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور پھر کیسا ہے؟ رحیم۔ کوئی توبہ کر کے تو دیکھے، تو یہ دروازہ کھلا ہے انسانوں کے لیے، چاہے کتنا کچھ بھی ہو جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں ابھی میں نے ایک باٹلی پی لیا ہے تو اب تو جہنم میں جانے والا، اب 10 باٹلی روز پیو نا کیا ہو، ایک باٹلی میں بھی جہنم میں، 10 باٹلی میں بھی جہنم میں جانا ہے۔ یہ طریقہ غلط، ایک خون کر دیا ہے تو 4 کر دو، ایک میں بھی پھانسی جو گی تو 4 میں بھی ہو جائے گی نا، یہ طریقہ غلط، پلٹ آؤ، انسان توبہ کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ سے امید رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ هو التواب الرحیم، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ تواب ہے اور رحیم ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ یہاں سے تم سب کے سب، سارے کے سارے اترو، سب کو آرڈر ہو گیا کہ اب یہاں کوئی رہنے کا نہیں، چلو یہاں سے سب اترو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پھر جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم کا موقع۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کرم کیا کہ دیکھو زمین میں جاؤ، زمین تمہارا ٹھکانہ، اور تم وہاں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ آدم علیہ السلام نے فوراً وہ دھو کے توبہ کر لی، اور شیطان جو تھا تو وہ اکڑ گیا، نہیں مانا لاسٹ تک۔ اب دونوں میں یہ فرق ہے، تو جب بھی توبہ کرے گا انسان، آدم علیہ السلام کی اولاد اگر توبہ کرے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ تواب پائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو زمین میں تو تم جا رہے ہو، پھر وہاں پر تم کو میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، پھر جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اب یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابیں بھیج دی، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج دیا، جس وقت میں جو کتاب، جس وقت میں جو رسول آئے، اور آخر میں آفتاب رسالت مہتاب نبوت تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قرآن پاک آپ پر نازل ہوا، تو کتاب آ گئی، ہدایت ہمارے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنایا، ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہمارے لیے رہنما بنایا۔ اب ہم جو بھی کتاب کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا طریقہ۔ تم لوگوں نے جس نے بھی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا، ورنہ جتنے بھی فرقے ہیں 73 فرقے میں سے 72 جہنمی ہوں گے، ناری ہوں گے، اور ایک فرقہ ناجی ہوگا، اور ناجی فرقہ وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوط پکڑ لے گا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں آئے گی، اور جو بھی اس کو مان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ کسی رنج کا موقع۔ اب بتلائیے اتنا زبردست موقع دیا کہ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا نا،
اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مولوی لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں اور برسوں سے آپ سن رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج کا موقع. تو وہ کس پر ہوگا بھائی؟ اللہ کے ولیوں پر ہوگا. بدکاروں پر کیسے ہوگا؟ تو وہ تو اللہ کے ولی کے لیے آیت ہے. مگر یہاں وہی آیت ہے کہ نہیں؟ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کیا اور دیکھو تمہارے پاس میری ہدایتیں آئے گی میری طرف سے. فَمَن تَبِعَ اور جس نے بھی پیروی کی کس کی؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی احکام کی یعنی قرآن کی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی پیروی کی تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ ولیوں کے لیے تو اللہ نے عام بندوں کے لیے بھی یہی بات رکھی ہے. مگر کون سے عام بندے؟ جو پیروی کریں گے قرآن کی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ فلا خوف وہی آیت ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت نہیں بتاتے کہ یہ تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ جو بھی اللہ کی ہدایت اور احکام جو ہے اس کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج. اور آخری آیت ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار اور جن لوگوں نے انکار کر دیا کفر کر دیا اللہ کی جو ہدایت آئی تھی قرآن نہیں یہ تو ان کا قرآن ہے ان کا قرآن ہے وہ تو اس کا ترجمہ ہے. ارے یہ کون سے ڈھکوسلے لگا کے رکھے؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کا ایک حروف ایک نقطہ ایک جزم کو کوئی بدل نہیں سکتا. نہ آج تک کسی میں طاقت ہوئی نہ قیامت تک ہوگی. پھر یہ کیسے کہتے کہ ارے وہ دوسرا قرآن ہے؟ اب ان کے پاس کوئی تیسرا قرآن ہے تو پتہ نہیں بھائی. قرآن تو یہ ایک ہے چاہے جس کا بھی ترجمہ ہو. وہ اردو کے ترجمے اس پر کیا بحث کرتے ہو؟ ارے عربی تو عربی بات کر لو نا. قرآن تو عربی میں ہے. تمہارے وہ حاشیے میں لکھی ہوئی باتوں کو قرآن تھوڑی سمجھتے ہو تم اور یہ دوسروں کو بتا رہے. تو قرآن سب بزرگوں نے جو ترجمہ کیا سب نے صحیح کیا ہے. بس جس کی جتنی فصاحت بلاغت ہے جتنی جو اردو جانتا ہے اس حساب سے کیا ہے اور سب نے کیا. کس کو جہنم میں جانا ہے قرآن کا غلط ترجمہ کر کے؟ اور جس نے کیا ہوئے گا وہ اپنا انجام دیکھ لے گا آخرت میں. تو اس میں پبلک کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن سے جو لوگ روکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ والذین کفروا اور جن لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کی ہدایت کا قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا وہ کذبوا اور جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہمارے احکام کو اولئک اصحاب النار تو یہی لوگ آگ والے. جو قرآن سننے نہیں آئے گا جو قرآن نہیں پڑھے گا جو قرآن نہیں سمجھے گا جو قرآن میں تدبر نہیں کرے گا اور جو قرآن میں عمل نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا بھائی؟ وہ آگ والا ہوگا. ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بڑا رکوع تھا. اگر کرتے بہت ایک ایک ڈیٹیل میں تو 3-4 گھنٹے بھی کم ہو گئے جتنا ہی ساری زندگی کم پڑی. بہرحال اختصار سے کام کرنے میں بھی 1 گھنٹہ ہو گیا. اللہ قبول فرمائے. کیا دم لگتا ہے